بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، خون شہادت اور عظمت الہیہ۔ ارشاد فرمائے کہ جس دین کی اشاعت پر اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہانا گوارا کیا، وہ دین عند اللہ کتنا قیمتی ہے۔ میں واللہ کہتا ہوں کہ کسی کافر کی کیا مجال تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہاتا۔ فرشتہ ایک چیخ مارتا اور سب بے ہوش ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ اگر سارے عالم کے درخت قلم بن جاتے اور سارے عالم کے سمندر روشنائی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے میری عظمت اور میری صفات کو یہ نہیں لکھ سکتے، لہذا جب سارے عالم کے درختوں کے قلم اور ساری دنیا کے سمندروں کی روشنائی میری عظمتوں کی تاریخ لکھنے کے لیے ناکافی ہوئی، تب میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے، اس خون نبوت سے جو تمام نبیوں کے خونوں کا سردار تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی تاریخ سازی ہے، قیامت تک کے لیے ثابت ہو گیا کہ اللہ کتنا پیارا ہے۔ جہاں پیغمبروں کے خون بہتے ہیں، جہاں صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں، احد کے دامن میں 70 شہید بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی قربانیوں کو کیا سمجھتے ہو، اس دین پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ گیا، ہم 70 ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، لہٰذا ہم لوگ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے سامنے ہماری دولت کی کیا قیمت ہے۔ اگر کوئی مالدار اپنی ساری دولت اس دین پر فدا کر دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عالم اپنی زندگی کی ہر سانس علم دین کی نشر و اشاعت میں فدا کر دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شہید اس دین پر اپنا خون بہا دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قطرہ خون مبارک کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے۔ دعا کا ایک جملہ دل سوز۔ مجلس کے آخر میں حضرت والا نے دعا فرمائی اور دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے رحمت بحر زخار، اے رحمت بحر زخار، آپ کی رحمت کی ایک موج ہم پر نازل ہو جائے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ حی علی الصلاۃ کا عاشقانہ ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ حی علی الصلاۃ کا عالمانہ ترجمہ ہے کہ آؤ نماز پر، لیکن اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ مؤذن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو۔ مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں۔ 5 وقت یاد فرمانا کیا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے؟ کسی کی اماں 5 وقت بیٹے کو بلائے تو بیٹا ہر طرف گاتا پھرتا ہے کہ میری اماں کو مجھ سے بڑا پیار ہے۔ کئی دفعہ کہتی ہے کہ بیٹا دکان سے آ کر اپنے کو دکھا جایا کرو، ہم تمہارے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش کو دیکھو کہ دن میں 5 دفعہ ہم کو بلاتے ہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ نماز معراج المومنین ہے، مجھ سے ملاقات کرو اور میرے قدموں میں سر رکھ دو۔ ایک شاعر نے سجدے کی یوں تعبیر کی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ اور میرا شعر ہے، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسماں میں، یہ زمین جیسے ہے آسماں میں۔ جینے کا مقصد اللہ پر مرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا جینے کے لیے ہے، کپڑا پہننا جینے کے لیے ہے، مکان جینے کے لیے، مگر ہمارا جینا اللہ پر مرنے کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں آج کل ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ دسترخوان پر لے پلیٹ اور پیٹ میں سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ، نو آب اور آب نو۔ دوران گفتگو مزاحن فرمایا کہ نوابوں کو میں آب نو دیتا ہوں کیونکہ وہ نو آب ہو چکے ہیں، نو انگریزی کا ہے، اب تمہارے پاس پانی کہاں ہے، ریاستیں ختم ہو گئیں۔ گناہوں کی کرواہٹ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور اب ماں کا دودھ پینا اس کے لیے حرام ہو گیا تو ماں اپنی چھاتیوں پر نیم کی پتیاں پیس کر لگا لیتی ہے۔ اب بچے کو دودھ کڑوا معلوم ہوتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے گناہوں کے پستانوں پر آخرت کے عذاب اور قیامت کے یقین کی کڑوی پتیاں لگ جاتی ہیں، پھر گناہ کڑوے معلوم ہوتے ہیں، پھر اگر مفت میں بھی گناہ ملے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ آغوش رحمت حق اصل پناہ گاہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پیتا رہتا ہے، اس کو اگر کوئی ماں کی گود سے چھیننا چاہے تو بچہ دونوں ہاتھ سے ماں کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے ماں سے اور چپٹ جاتا ہے کہ مجھے کوئی ماں سے جدا نہ کر دے۔ بس اختر کی یہی فریاد ہے کہ جب کوئی گناہ کے اسباب پیدا ہوں تو اپنے قلب و جان سے اللہ سے چپٹ جائیے اور فریاد کیجئے کہ اللہ مجھے بچائیے۔ یہ شکلیں مجھے آپ کے قرب سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور جب بچہ چلاتا ہے تو ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتی ہے۔
لیکن ماں کی گود سے بچے چھینے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت کی گود سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ سے رو کر فریاد کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیسی مدد آتی ہے۔ جنوری کی وجہ تسمیہ، مزاحن فرمایا کہ انگریزوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جانور فرمایا ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اسی لیے ان کے سال کا آغاز جانوری سے ہوتا ہے۔ اس جملے سے سب حاضرین نہایت محظوظ ہوئے اور بے اختیار ہنس پڑے۔ ہر ولی کی شان تفرد اور اس کی وجہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات بے مثل ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی مثل، کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ پس جو اللہ کو پا گیا، کیونکہ وہ حامل بے مثل ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک شان تفرد عطا فرماتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتے، اس لحاظ سے اس خاص شان میں وہ بے مثل ہو جاتا ہے۔ پس ہر ولی کے اندر ایک تفرد کی شان ہوتی ہے تاکہ وہ توحید کی علامت رہے۔ نسبت کی تعریف، ارشاد فرمایا کہ ایک خاص چیز جو اللہ والوں کو ملتی ہے اس کا نام نسبت ہے۔ نسبت کے معنی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے تعلق ہو، یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ دختر نبود ز خبر، خانہ دختر نبود ز خبر۔ داماد کے گھر میں ڈھول بج رہا ہے کہ بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے اور لڑکی والے کو خبر بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں جو شور اور شر ہو رہا ہے تو کیا بادشاہ راضی ہو گیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، شادی جب ہوتی ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں راضی ہو جائیں، لہٰذا میں تو راضی ہوں، میرا آدھا کام تو ہو گیا، اسی پر ڈھول بجا رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے کو ولی اللہ سمجھتے ہیں لیکن اولیاء کے رجسٹر میں ان کا نام بھی نہیں ہوتا۔ قوم يدعون وصال لیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک ولیلا لا تقر لهم بذاک، ایک قوم ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ لیلا کے ہاں بہت بڑے عاشقوں میں ہمارا شمار ہے اور لیلا کے رجسٹر میں ان کا نام بھی نہیں ہے۔ تو نسبت یک طرفہ محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہو، یہ یحبہم ہے، وہ یحبون، اور بندوں کو اللہ سے محبت ہو، دونوں طرف سے محبت ہو، اس کا نام نسبت ہے۔ اور نسبت عطا ہوتے ہی بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔